الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين ولا سيما على سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام البررة من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم قال: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رفقان محترم، بزرگان دین احترام، پچھلے دن میں ہم نے سورہ الانعام چھٹی سورہ جو ہے اس کی آیت 155 کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امت مسلمہ کو ایک حقیقت سے آگاہ فرما دی ہے کہ جب تک یہ امت اللہ کے کلام پر قائم رہے گی اس وقت تک اسے رحمتوں کے حصول کے لیے دعا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس امت پر موسلادھار بارشوں کی طرح برستی رہے. اور اگر اس امت کا اللہ کی کتاب کے ساتھ رشتہ ایمان کے حوالے سے، اعمال صالحہ کے حوالے سے قائم نہ رہا تو اس کا رحمتوں پر رحمتوں کی دعائیں مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کوئی کارآمد عمل نہیں ہوگا. تو آج اسی تسلسل میں نے رفقان محترم سورہ البقرہ آیت 137 سورہ البقرہ پہلا پارہ ہے اور پہلے پارے کی یہ آخری آیات ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ کو، آپ کو، مجھے، تاکہ قیامت اہل ایمان ان کو ایک نجات و سعادت کا راستہ بتایا ہے. اس ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ میری امت کے اندر بھی یہود اور نصارہ کی طرح کثرت سے گمراہیاں پیدا ہوں گی، فرقے پیدا ہوں گے، بدعات پیدا ہوں گی، اور یہ امت بھی ان ہلاکتوں میں مبتلا ہوگی جن میں کہ یہود اور نصارہ مبتلا ہوئے. اور اگر نصارہ کے ہاں 72 فرقے بنے تو فرمایا اس امت میں اس سے بھی زیادہ بنے گے. تو جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ایسے حالات میں پھر اس مشکل کا حل کیا ہوگا؟ ان فرقوں سے، گمراہیوں سے، ضلالتوں سے نجات پانے کا راستہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ تمام فرقے، گروہ بندیاں وہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں گے، الا
مگر ایک گروہ ہوگا طائفتم من امتی، لیکن میری امت کی ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہوگا جو جہنم کی بجائے ضرور جنت میں چلا جائے گا۔ تو پوچھا گیا کہ ما ہی وہ گروہ یا طائفہ کون سا ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے طریقوں پر چلیں گے، میرے طریقوں پر چلیں گے، اور میرے اصحاب میں میرے طور طریقوں پر چلنے کے لیے جو تعاون قائم کیا ہوگا وہ اس پر چلیں گے۔ تو یہ ہیں جو سیدھے جہنم کی بجائے جنت کی طرف جائیں گے۔ تو یہ جنت کی طرف جانے والی جماعت جو ہے اس کا محترم، اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کا کلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا طریقہ کار، یعنی اللہ کا کلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کمال، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو دور ہے خلافت راشدہ ہے خاص طور پر، اس میں جو دین طے پا گیا بس اسی پر قائم رہنے والی جماعت جو ہے اس کو طائفہ ناجیہ، نجات پانے والی جماعت۔ اور یہ جو کچھ رفتار محترم اس حدیث میں ہے، بالکل یہ مضمون قرآن حکیم کی اس آیت جلیلہ سے جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے اخذ کیا گیا ہے، اس سے حاصل کیا گیا ہے، اس سے اسے یعنی عربی میں استنباط کہتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور ارشاد فرمانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس امت کو، اہل ایمان کو بتا دیں۔ کیا بتا دیں؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے لوگو اگر تم ایمان لاؤ گے، اگر تم ایمان لاؤ گے، ایمان رکھو گے کس چیز پر؟ فرمایا میرے کلام پر، اللہ تعالیٰ کے قرآن پر، کلام پر اگر تمہارا ایمان ہوگا، کس طرح کا ایمان رکھتا ہے محترم؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ جس طرح میرے رسول پر ایمان لانے والے یعنی اصحاب، جس طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پر ایمان لائے ہیں، اگر تمہارا ایمان بھی اس قرآن پر ویسے ہی ہوگا جیسا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فتویٰ اور فیصلہ یہ ہے کہ اس کی نظر میں تم ہدایت یافتہ قرار پاؤ گے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ایمان اللہ کے کلام پر صحابہ کرام کی طرح اپنے اندر پیدا کر لینے والی جماعت کیا ہوگی؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو بلا شبہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس اعلان کو سن لینے کے بعد صحابہ کی طرح قرآن پر ایمان لانے سے یہ لوگ ہٹ جائیں، اس پکار پر لبیک نہ کہیں، اس کو قابل توجہ نہ مانیں، اس کو قابل لحاظ نہ کردانیں، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ بیک آؤٹ ہو جائیں، صحابہ والا ایمان اس کو اپنے لیے مثالی ایمان نہ سمجھے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، لوٹتے رہیں گے، شقاق، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے، تباہ و برباد ہوتے رہیں گے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے رہیں گے،
فرقہ بندیوں میں پڑے رہیں گے، گمراہیوں میں پڑے رہیں گے، اور آگے فرمایا یہ تو گمراہ رہیں گے، کھاد اور خلیوں میں گرتے رہیں گے، لیکن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کی ساری امت اس طرح گمراہیوں میں مبتلا نہیں رہے گی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بلا شبہ اللہ آپ کی امت میں ایسی جماعت کو قیامت تک قائم رکھیں گے کہ جن کا اللہ کے قرآن پر ویسے ہی ایمان ہوگا جیسا کہ صحابہ کرام کا تھا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفایت کرے گا، کافی ہوگا، آپ کا کفیل و نگران رہے گا، آپ کا، آپ کے دین کا، آپ کے سنت کا، آپ کے طور طریقوں کا۔ کون؟ اللہ، یعنی اللہ اپنے بندوں کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت فرمائیں گے، آپ کے طور طریقے دنیا میں زندہ رہیں گے، اور آگے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بلا شبہ وہ اللہ ہیں سننے والے، جاننے والے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا رکھتا ہے محترم کہ اس امت میں جب کبھی گمراہی پیدا ہوگی تو اس گمراہی کا سبب کیا ہوگا؟ اللہ کے کلام سے ہٹنا، اور اللہ کے کلام پر جو ایمان صحابہ کرام میں تھا اس صحابہ کرام والے ایمان کو اپنے لیے مثالی ایمان نہ بنانا۔ اب صحابہ والا ایمان کیا تھا؟ اور اس کا محترم اس کلام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ البقرہ کی آخری جو آیات ہیں، خاص طور پر 285، اس میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، لگا دیا، بچھا دیا، سچ جانا، یعنی سچا مانا اللہ کے رسول نے اس کلام کو جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوا، والمؤمنون، اور مومنوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے اللہ کے قرآن کو سچ جانا۔ اچھا، جب سچ جانا کہ واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے تو سچ جاننے کا کیا معنی؟ کہ سچ جان لیا، سچ مان لیا، اللہ اللہ خیر اللہ۔ سچ جاننے اور سچ ماننے کا معنی کیا ہے؟ سورہ آل عمران، اگلی سورہ البقرہ کے بعد اسی سورہ جو آ رہی ہے رخصار محترم، اس کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، کیا ارشاد فرمایا اسلمت وجہی للہ ومن اتبعني، فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، میں نے اپنی گردن جھکا دی، میں نے اپنی ذات کو، گردن کو، اپنے پورے وجود کو جھکا دیا، لگا دیا، بچھا دیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور اس کے کلام کے لیے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور انہوں نے بھی کہ جو میرے ساتھ میری اتباع کرتے ہوئے اللہ کے کلام پر ایمان لائے ہیں۔ یعنی اللہ کے کلام پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے رخصار محترم کہ اللہ کے کلام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا جائے، بچھا دیا جائے، اس کے لیے قربانیاں کی جائیں، اس کے علم اور عمل کے لیے جدوجہد اور محنت کی جائے۔ اور اس کا ایک اور حق یہ ہے رخصار محترم، سورہ المائدہ، سورہ المائدہ 5ویں سورت ہے، اور 5ویں سورت کی رخصار محترم 3 آیتیں مسلسل، آیت نمبر 45، آیت نمبر 46، آیت نمبر 47، ان 3 آیتوں میں بیک وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،
پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یعنی فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اس کو بالادست حیثیت نہیں دیتے، اس کے بتائے ہوئے عقائد و اعمال کو فائنل اتھارٹی نہیں مانتے، تو وہ فرمایا کافر ہیں، ظالم ہیں اور کیا ہیں، فاسق. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جو اس قرآن پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے. یقیناً اس کلام الہی پر ایمان نہ لانا یہ بھی کفر ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہ ڈالنا، اس کے لیے جدوجہد اور محنت نہ کرنا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر قرار دی ہے. تو میری مراد یہ تھی رفتار محترم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے کلام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، دنیا کے کونے کونے تک اللہ کا کلام پہنچانے کے لیے رفتار محترم انہوں نے جسم، جان، مال، منال، عزت، آبرو کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو قربان نہ کیا ہو، اور یہ قربانیاں دے کر اللہ کے کلام کو محفوظ نہ کیا ہو اور ہم تک پہنچایا نہ ہو. تو آج بھی اللہ کا کلام، محفوظ کلام جو آپ تک مجھ تک پہنچا ہے رفتار محترم، تو ہم یہ سوچیں کہ ہم اس کے لیے کیا جدوجہد کر رہے ہیں، کیا محنت کر رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیروں کو میری امت کے بہترین آدمی، خیروں کو میری امت کے بہترین آدمی کون سے ہیں رفتار محترم؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو اللہ کے قرآن کا پہلے خود علم حاصل کرے اور پھر دوسروں کو یہ علم پہنچائیں. یعنی اللہ کے قرآن کا علم حاصل کرنا اور پھر یہ علم دوسروں تک پہنچانا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عمل قرار دیے. اب ہم سوچیں رفتار محترم ساری زندگی ہم نے اللہ کے قرآن کی کتنی آیات کا علم حاصل کیا اور کتنی آیات کا علم دوسروں کو تو خدا رفتار محترم ہم نے اپنی بیوی کو، بچوں کو، گھر والوں کو کتنے قرآن کا علم دیا ہے. اور قرآن کا علم جو ہے رفتار محترم وہ صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کے عربی الفاظ کی تلاوت کر لی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تمام فقہاء علماء کا اس بات پر اجماع ہے رفتار محترم کہ یطلق القرآن علی لفظ و معنی، کہ قرآن کا لفظ جب آتا ہے تو یہ صرف عربی الفاظ کا نام نہیں ہے. عربی الفاظ کے اندر جو معانی ہیں، مقاصد ہیں، ان کو جاننا بھی قرآن کا لازمی حصہ ہے. یعنی جاننے کے اندر، قرآن جاننے کے اندر قرآن کے معنی اور مقاصد کو جاننا اور علم اور معنی اور مقاصد کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ بھی رفتار محترم اس کا لازمی حصہ ہے. یعنی آپ جو باقی دنیا میں آئے، اگر ہمیں علم اور رفتار محترم کہ یہ روٹی ہے، یہ پانی ہے، یہ دوا ہے، اور پھر وہ پانی، روٹی، دوا اس کے لفظ کا ہم ویٹ کرتے رہیں، پانی پانی پانی، روٹی 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 دہراتے رہے، تو کیا پانی پانی کہنے سے رفتار محترم ہماری پیاس دور ہو جائے گی؟ روٹی روٹی کہہ دینے سے ہماری بھوک دور ہو جائے گی؟ یا اگر ہم ایک باغ میں جائیں تو باغ کی بیرونی دیوار کو ہاتھ لگا کر آ جائیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے رفتار محترم اگر اسے ہم آب حیات قرار دیں، اسے ابد کی روٹی قرار دیں، تو کیا اس روٹی کا نام جپ لینا ہی تمام نجات اور اس کے مسائل کے لیے کافی ہوگا؟ یعنی روٹی کا لفظ، پانی کا لفظ کچھ تقاضے رکھتا ہے، تو عبدالآباد کی بھوک بجھانے والی، مٹانے والی جو روٹی ہے اللہ کا کلام، اس کا ہمارے اوپر حق نہیں ہے رفتار محترم، اور اس پانی کا حق نہیں ہے.
تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمایا مثل امتی، میری امت کی مثال، فرمایا 3 چیزوں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مثال 3 طرح کے یعنی افراد کو یا جگہوں کو یا نشانات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. فرمایا میری امت کے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کل حجر کہ جو پتھروں کی طرح ہیں، ینزل علیہم المطر، کہ ان کے اوپر بارش تو اترتی ہے، بارش اتری، خوب موسلادھار بارش ہوئی، لیکن لا یبقی علی اثرہ من شیء، لیکن اس پتھر کے اوپر پانی رکتا نہیں ہے. تھوڑا سا عارضی طور پر جس وقت بارش ہو رہی ہوتی ہے یوں نظر آتا ہے کہ یہ پتھر بھیگا ہوا ہے، اور پھر تھوڑا سا وقت گزرتا ہے لا یری علیہ اثر من المطر، تو کچھ دیر کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں کوئی بارش ہوئی تھی. اور فرمایا کہ کچھ میری امت کے لوگ ایسے ہیں کہ ینزل علیہم المطر، کہ ان کے اوپر بارش تو اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، لیکن فرمایا ہول کل کی آگ، لیکن ان کی حیثیت ایسی جگہ کہ جس جگہ پر زمین شور ہے، زمین شور ہے، کہ وہ زمین شور جو ہے اس پر جتنا بھی پانی اترتا ہے لا یظہر فیہا القلاء، تو اس میں باغ اور پھل پھول تو کیا اس میں جھاڑ جھنکار بھی پیدا نہیں ہوتا. زمینی شور ہے تو اس میں سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں ینزل علیہم المطر، کہ ان کے اوپر جب بارش نازل ہوتی ہے فیتجزر، تو وہ پوری کی پوری جو بارش ہے، پانی ہے، وہ اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے. وَيَذَرْ فِي الْقَلَعِ، اور اس زمین پر کیا ہے گل و گلزار لہراتے ہیں، باغات پیدا ہوتے ہیں، فصلیں پیدا ہوتی ہیں. کم از کم یعنی جو انسان ہیں وہ اس کے درختوں کے سایوں میں تستظل علی شجرۃ حناء، لوگ اس زمین کے درختوں کے نیچے آ کر سایہ پکڑتے ہیں. وَيَأْكُلُ مِن ثَمَرَتِهَا، اور وہ جو باغ کے پھل ہیں، درختوں کے پھل، ان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جب وہ وہاں سے جاتے ہیں تو اپنے دامنوں کو، جھولیوں کو پھلوں سے یعنی خوشبوؤں سے بھر کر لے جاتے ہیں. فرمایا پس پہلی مثال تو کن کی ہے؟ منافق کی ہے. پہلی مثال پتھر والی منافق کی ہے کہ اس کے اوپر اللہ کے کلام کی آپ بارش کرتے رہیں، لیکن اس کے اوپر اس اللہ کے کلام کی بارش کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ ایک جو دوسری زمین ہے، زمین شور، فرمایا کہ یہ عامل ہیں، یہ وہ سننے والے ہیں کہ سنتے تو ہیں اور اثر پذیر بھی ہوتے ہیں، لیکن سن لینے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کوئی شیطان آتا ہے، شیطانی حملے ہوتے ہیں، اور ان شیطانی حملوں سے مغلوب ہو کر وہ اللہ کے کلام پر قائم نہیں ہوتے. یعنی یقیمون الحروف ولا یقیمون الحدود، کہ وہ الفاظ کو تو قائم کرتے ہیں لیکن الفاظ میں جو معنی اور حدود ہیں ان کو قائم نہیں کرتے. وہ جو سنتے ہیں اس پر قائم نہیں ہوتے. یعنی منافق تو اثر پذیر ہی نہیں ہوتا. یہ وہ ہے کہ اثر پذیر تو ہوتا ہے لیکن اثر پذیری ہنگامی اور عارضی ہوتی ہے. جو ہی کوئی شیطان آ کر حملہ آور ہوتا ہے تو شیطان کے حملوں سے ڈر جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ عرصہ قبل اللہ کا کلام کیا سنا تھا. لیکن فرمایا مثل المؤمن، لیکن مومن کی مثال کس طرح ہے؟ فرمایا مومن کی مثال اس زمین کی ہے کہ جس کے اوپر بارش نازل ہوئی
اور اس نے اس بارش کو جذب کر لیا، اور بارش کو جذب کر لینے کے بعد اس میں پھل پھول، خوشبو، تراوت، یہ تمام چیزیں ظاہر ہوئی، اور زمین جو ہے ایک ذرۃ الارض باسمارہا، وہ زمین پھل پھول سے، خوشبو سے مہکنے لگی، اور لوگ اس کی طرف کھنچ کھنچ کر آنے لگے۔ فرمایا کہ یہ میری امت کے اہل ایمان ہیں، یہ اہل ایمان ہیں۔ تو یہ جو اہل ایمان ہے رخصہ محترم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی امت کے حوالے سے آئیت، تو یعنی اللہ کے کلام کو سننا رخصہ محترم، اور اسے اپنے قلب میں، دل اور دماغ میں جذب کر لینا، اور جب وہ دل اور دماغ میں جذب ہو جائے تو علم اور عمل میں اس کا اظہار ہو، اور عمل اور علم میں جب اظہار ہو تو لوگ کہنے والے کہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت اور اللہ کے کلام پر ایمان لانے والی جماعت ہے، اور لوگ آئیں ان کے زیر سایہ تربیت پائیں، اللہ کا کلام سیکھیں، اور ان کے وجود سے، صحبت سے اللہ کے کلام کی خوشبو آئے۔ فرمایا مثل المؤمن، مومن کی مثال کیا ہے؟ فرمایا مومن کی مثال اس طرح ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں یا جسم پر خوشبو لگی ہو، خوشبو لگی ہو، فَإِذَا تَقَرَّرَ، اور وہ خوشبو والا جس کسی جگہ سے گزرتا ہے تو اس کی خوشبو خود اس کی رہنمائی کرتی ہے، بتاتی ہے کہ کوئی صاحب خوشبو جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اصحاب کلام، اللہ کے کلام کا نور پانے والے ان افراد کی طرح ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے ایمان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اور اللہ کے کلام کی خوشبو ہے۔ یسعد الناس، اور لوگ انہیں دیکھ کر، ان کی صحبت میں آ کر اللہ کے کلام کی خوشبو پاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حاصل کرتے ہیں، اور لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ ترمذی میں ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یوں خطاب فرمایا، اے میرے اوپر ایمان لانے والو، یا اہل القرآن، اے قرآن پر ایمان لانے کی وجہ سے اہل قرآن بن جانے والو، انتم نور الارض، تم زمین کا نور ہو، تم کیا ہو؟ مومن کون ہے؟ فرمایا مومن کون ہے؟ فرمایا انتم نور الارض، تم تو زمین کا نور ہو، تتنور بکم الارض، اور تمہاری شعاؤں سے، تمہاری روشنی سے، تمہاری لائٹ سے زمین اور اہل زمین منور ہوتے ہیں۔ وَإِذَا ظَلَمْتُمْ ظَلَمَتْ بِكُمُ الْأَرْضُ، اور دیکھو اگر تمہارے اندر سے اللہ کے کلام کے کا جو نور ہے، اس کی مشعلیں، وہ روشنیاں، وہ کرنیں، وہ شعائیں اگر دب گئی، بجھ گئی تو زمین پر تاریکی چھا جائے گی۔ اذا ظلمتم، اگر تم اپنی مشعلیں ایمان والی، اللہ کے کلام والی بجھا دو گے تو زمین پر ظلمت ہی ظلمت ہے۔ اور یہ وہ دور ہے رخصہ محترم کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ نے، آپ نے اور میں نے، اپنے اپنے کاموں کو، پیشوں کو، تجارتوں کو وہ اہمیت دی ہے کہ صحابہ کرام کے پاس یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن ان کا مقصود کیا تھا رخصہ محترم؟ ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک دوسرا طالب خدا گیا تو دیکھا کہ وہ گھوڑوں میں، اونٹوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں مشغول ہے، تو کہنے لگے کہ یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے پاس گھوڑے رکھتا ہے، اونٹ رکھتا ہے، کوٹھیاں رکھتا ہے، تو یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً اگر وہ یہ تمام چیزیں رکھتا ہو برائے یاد دارت، یہ تمام چیزیں ممنوع نہیں ہیں، حرام نہیں ہے،
فرمایا چیز دنیا. اے لوگوں تمہیں معلوم ہے دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا رفتہ محترم درہم و دینار کا نام نہیں ہے، بیوی بچوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا اس بات کا نام ہے کہ انسان درہم و دینار، مال و منال اور بچے اور اولاد کو پا کر ان میں مگن ہو جائے، ان میں کھویا جائے، یہ مقصود کی ذات بن جائیں. تو دنیا میں کھو جانے کا نام رفتہ محترم دنیا ہے. کسی اور اللہ کے بندے نے مثال دی ہے کہ دیکھو کشتی جو ہے وہ پانی کے بغیر تو تیر نہیں سکتی، پانی کے بغیر کشتی تیر نہیں سکتی، خشکی پر جو ہے کشتی کے ترنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ پانی محترم کشتی کے نیچے رہے تو وہ کشتی کو آگے بڑھاتا ہے، اور اگر وہ پانی جو ہے رفتہ محترم کشتی کے اندر آ جائے، کشتی کے اوپر سوار ہو جائے تو کشتی اور آگے کشتی دونوں کو ڈبو دیتا ہے. یہی حال دنیا کا ہے. اگر یہ دنیا دل پر غالب آ جائے اور دل میں سے یاد الہی کی اللہ رسول کی منادی سنوں گا، اس سے اللہ رسول کی منادی میرے کان میں پڑے گی، اذان سنوں گا اور میں اللہ کے حضور میں اللہ کے دربار میں حاضری دوں گا، تو اب آپ کا یہ مقام اور روشن دان دین بن گیا. آج قلیب دین درے دنیا کشا، یعنی دین کیا ہے؟ دین کی حیثیت نمک کی ہے کہ اگر نمک دین والا دنیا میں پڑ جائے تو دنیا میں رہتی وہ دین بن جاتا ہے. اگر دنیا کو ہم اللہ اور رسول کی رضا کے لیے دین کے لیے کریں تو وہ دنیا میں یا وہ دین بن جاتا ہے. فرمایا اذا خرج المؤمن، کہ جب مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ یکسب رزقا حلالا، تاکہ وہ رزق حلال حاصل کرے، تو اس کی زمین سے جو پسینہ نکلتا ہے اور جو رزق حلال کما کر وہ لا کر اپنے بچوں اور بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، فَأَيَّا صَدْقَةٌ يَتَصَدَّقُ بِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو مومن کا رزق حلال کمانے کے لیے جدوجہد کرنا اور رزق حلال کما کر گھر لانا اور بیوی بچوں کی پرورش کرنا، اس کو کیا کہا؟ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی تجارت بھی جہاد ہے، زراعت بھی جہاد ہے. بس شرط کیا ہے؟ فرمایا التاجر الصدوق مع الانبیاء، فرمایا ایسا تاجر کہ جو تجارت کے دوران صدق کو، صداقت کو، عدالت کو، اسلامی اقدار کو سامنے رکھتا ہے، اس کا حشر قیامت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا. یعنی دین اسلام میں رفتہ محترم دنیا کو رہنے نہیں دیا، ہر چیز کو دنیا کی ہر چیز کو دین بنا دیا کہ اس کا جذبہ محرکہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کو پانا، اللہ کو راضی رکھنا، اللہ کے دین کی سربلندی. تو اللہ کے دین کو، کلام کو دنیا میں عام کرنا، پہنچانا، سربلند کرنا، یہ جب مسئول بن جائے تو دنیا نہیں رہتی. حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں وفیت الاعیان میں لکھا کہ وہ تاجر تھے، بہت بڑی ان کی تجارت تھی، وہ یعنی ادھر ادھر کا کمایا ہوا مال ان کا مطمع نظر نہیں تھا. تو ایک دفعہ انہیں خبر آئی کہ فلان جو تجارتی بیڑا تھا اس کو گزن پہنچا ہے اور کچھ جہاز جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں. تو حضرت نے جب یہ خبر سنی رفتہ محترم تو زبان سے بے ساختہ نکلا الحمدللہ، الحمدللہ. بیڑا یعنی ڈوب گیا، جہاز ڈوب گیا، اور زبان سے کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ. کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ وہ اطلاع صحیح نہیں تھی اور وہ بیڑا جو ہے، جہاز جو ہیں وہ صحیح و سالم ہے اور وہ ساحل مراد تک پہنچ گئے ہیں.
اور ان کو کوئی خزان نہیں پہنچا. تو پھر بے ساختہ رفتہ محترم تھوڑی دیر کے بعد زبان سے نکلا الحمدللہ. تو مریدین نے وابستہ افراد نے سوال کیا یا شیخ قلت الحمدللہ فی البدایہ ففہمناہا شکرت للہ. اے شیخ پہلی دفعہ جب آپ نے الحمدللہ کہا جہاز ڈوبنے پر لم نفہمہا وہ ہم سمجھ نہیں سکے. یعنی دوسری دفعہ کا الحمدللہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہاز بچ گئے, خیریت سے منزل تک پہنچ گئے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے غرق ہونے سے ڈوبنے سے نقصان سے بچا لیا. یہ تو شکر کا مقام ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن جہاز سے ڈوبنے کی آپ کو خبر آئی اور آپ نے کہا الحمدللہ, یہ کون سا شکر کا یا حمد کا مقام ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم نے یہ گمان کر لیا ہوگا کہ میں نے وہ خبر سن کر الحمدللہ جو کہا تو اس لیے کہا کہ جہاز غرق ہو گیا ہے الحمدللہ. ذالک ظنکم, فرمایا کہ یہ تمہاری بدگمانی ہے. فرمایا جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ وہ جہاز غرق ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوا؟ انتم فی قلبی, تو میں نے اپنے دل میں جھانکا, دل پر نظر ڈالی, اور دل پر نظر ڈال کر میں نے اس کا جائزہ لیا اور اس سے پوچھا اے دل, یہ جو جہاز غرق ہونے کی خبر آئی ہے کہیں اس سے تو اللہ سے بدگمان تو نہیں ہو گیا؟ اس سے غم میں مبتلا ہو کر یاد الہی سے غافل تو نہیں ہو گیا؟ تو میں نے دل کو پایا کہ جہاز کے غرق ہونے کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا ہے. القلب مع اللہ, میرا دل اسی طرح اپنے خالق و مالک اللہ سے وابستہ تھا. پر اس وابستگی یاد الہی پر میں نے کہا الحمدللہ. اور دوسری دفعہ بھی میں نے اسی بات پر دل سے پوچھا کہ کہیں تو بہت خوش تو نہیں ہو گیا, مغرور تو نہیں ہو گیا, کہیں اس خوشی نے تجھے یاد الہی سے غافل تو نہیں کر دیا؟ تو میں نے اسے پایا کہ اس خوشی کا بھی اس کے اوپر قلب پر کوئی اثر نہیں ہوا. اس پر میں نے الحمدللہ کہا. تو عرض یہ کر رہا تھا رفقائے محترم کہ دین دنیا کو طلب کر دینے کا نام نہیں ہے. اگر دارے برائے یاردار ہے, دنیا کو دین بنانا یہ مقصود ہے. اور دنیا کب دین بنتی ہے رفقائے محترم؟ جب دنیا کمانے والا کمانے کے دوران بھی اللہ کے احکام کو سامنے رکھے اور خرچ کرنے کے دوران بھی اللہ کے احکام کو سامنے رکھے. تو اگر یہ تمام چیزیں اللہ کے احکام پہ ماتحت ہو جائیں تو دنیا نہیں رہتی, وہ دین بن جاتا ہے. اور اس ضمن میں رفقائے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری, ہم اور آپ آخر امت, ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں سے نعوذ باللہ بلایا نہیں ہے, محروم نہیں رکھا. ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان رحمت پر برابر کے شریک ہیں. اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ مبارکباد کا مستحق ہے. کون مبارکباد کا مستحق ہے رفقائے محترم؟ فرمایا فمن رآنی, جس نے مجھے دیکھا, فآمن بی, اور میرے اوپر ایمان لایا, فجاہد فی سبیل اللہ, پھر اس نے اللہ کے راستے میں ہجرت و جہاد کیا میرے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے. اس کے لیے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ توبہ مبارکباد کا مستحق ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفقائے محترم توبہ ثم توبہ, مبارکباد, ڈبل مبارکباد لمن لم یرانی. ان کو ڈبل مبارکباد دی ہے رفقائے محترم لمن لم یرانی, کہ جو میرے بہت بعد میں آنے والے ہیں اور انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا. یعنی دیکھنے والوں کو
ایک مبارکباد، اور نہ دیکھنے والوں کو ڈبل مبارکباد۔ وہ فرمایا مجھے انہوں نے دیکھا نہ ہوگا، پھر وہ میرے اوپر ایمان لائیں گے اور ایسے دور میں اسلام لائیں گے۔ ان دارسال اسلام، لوگ کہہ رہے ہوں گے اس اسلام کا چراغ گیا وہ بجھ گیا۔ ان محل مسلمون، اور مسلمان قبروں میں داخل ہو گئے، مسلمان قبروں میں، اور اسلام کے آثار مٹ گئے۔ فہم یقولون، وہ میرے اوپر ایمان بالغیب لانے والے میری امت کے افراد، یحیون بما اقاموا، وہ آگے لائیں گے اس کی شمع اور روشنی کو جو اللہ سے کلام کی ہے، اور وہ دنیا کو میرا دین بتائیں گے۔ فیہاجرون، ان کو اس کام کے لیے وطن سے بے وطن ہونا پڑے گا۔ فیطاردون، ان کو فرمایا نکالا جائے گا، قانون تشریح کے تیر سے آنے پڑیں گے۔ فہم یستقیمون، لیکن وہ اللہ کے کلام کے لیے قائم ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ ولا یرضون، اور نہیں راضی ہوں گے مگر اس بات پر کہ اللہ کا دین پھیلے اور دنیا اللہ کے دین سے منور ہو۔ اور یہ لوگ جو ہے رفقائے محترم، ہم افضل من امتی، یہ میری امت کا بہترین سرمایہ ہے۔ تو میری بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اولین کو اپنی رحمتوں سے نہیں نوازا رفقائے محترم، بلکہ آخرین کا تا قیامت اپنی امت پر اپنی شفقت و رحمت کی نظر ڈالی ہے۔ اور آخری بات کہ آپ فرماتے ہیں نظر اللہ رجلا، میں دعا دیتا ہوں ایسے گروہ اور جماعت اور افراد کے بارے میں کہ جنہوں نے اللہ کی ایک ہی آیت کو سن لیا، اللہ کی ایک آیت، اللہ کے قرآن کی ایک آیت کو سنا، اور اس کے بعد کیا ہوا، وعا، اس کو سمجھا اور یاد کیا، فَأَبْلَغَ، اور پھر وہ ایک آیت پہنچا دی اس تک جس نے اس آیت کو نہ سنا، اور فرمایا نظر اللہ رجلا، میری دعا ہے کہ اللہ ایسے افراد کو سرسبز و شاداب رکھے۔ تو یہ جو رفقائے محترم مقام ہے سورہ البقرہ آیت 137، اس میں صحابہ والا ایمان اور ان کی جدوجہد کو اللہ پاک نے ہمارے لیے مثالی قرار دیا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ ہم سب کو اس پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔
الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خلق السماوات والأرض والحمد لله خلق الإنسان وعلمه البيان الحمد لله خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل عليه القرآن في تبيان الحمد لله خلقنا وأدخلنا في عباده المسلمين وآتانا القرآن المستبين كي نتذكر في آياته ولنتذكر بهداه وكي نقتديه كي نكون مصلحين في الدنيا والآخرة إن ربنا هذا لرؤوف رحيم. أدعو الله العلي العظيم أن ينفعنا بالآيات والذكر الحكيم وادعوه تعالى واستغفروه واعلموا أن الله تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ونشهد ان خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل ما يخالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم هي بدعة وكل بدعة تهدي إلى النار وعليكم التجنب والإحراز. قال نبينا صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأحياهم عثمان وأقلاهم علي. اللهم اغفر هؤلاء الخلفاء الراشدين المحدثين ووفقنا كي نقتدي بحجهم. اللهم اغفر للمهاجرين والأنصار. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا ذات البريات ادفع برياتنا وبريات المسلمين. يا حلال المشكلات حل مشكلاتنا ومشكلات المسلمين. يا شافي الأمراض اشفنا ومرضنا ومرضى المسلمين. اللهم انزل علينا من سماء رحمتك ماء طاهرا مطهرا. اللهم اسقنا وخيرنا وديارنا وانزل علينا من سماء رحمتك ماء طاهرا مطهرا واسقنا ومواشينا ومن معنا من المسلمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم واذكروه يستجب لكم واعلموا أن ذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأحم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم واعتدلوا وسدوا الخلل. بغیر اس کاریوں سیدھی ہوں کہ جان میں کوئی شگاف یا خالی جگہ نہ ہو اور کوئی نئی شخص نہ ہو آم کے اگلی شخص کی ہر جگہ جو ہے وہ پر نہ ہو. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام. حينا ربنا بالسلام وأغفرنا دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأدخلنا في عبادك الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين.